یہ جو گروتھ ہے اس کی جانب کو قدم ہو سکتا ہے آج کے بجٹ کے بعد کہ کچھ ٹیکسز میں بھی کمی ہے, کچھ کاروباری افراد کے لیے کوئی بہتری ہوگی, یا اسٹل وہی 365 دن کا ایک بجٹ ہے اور چل اور آگے چیزیں بڑھتی رہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیکھیں, کوئی بھی کسی بھی سال کا بجٹ جو ہے نا وہ آپ کی اکنامک پرابلمس کا سولوشن نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کی جو گورننس ریفارمس کی ضرورت ہے, چاہے وہ آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہوں, چاہے آپ کی بجلی چوری ختم کرنا ہے, چاہے ٹیکس چوری ختم کرنا ہے, چاہے اپنے ڈسٹرکٹس کی گورنمنٹس کو بہتر کرنا ہے, یہ سارا پروجیکٹ پورے سال کا ہوتا ہے, یہ بجٹ سے نہیں سالو ہوتا. دوسری طرف کیونکہ ہم ابھی تک آئی ایم ایف کے اسٹیبلائزیشن پروگرام میں ہیں, ہمارا قرضہ ایک ان مینیجبل لیول کے اوپر پہنچ چکا تھا اور اس سے قدرے بہتری کی طرف آیا ہے, اور وہ صرف تبھی بہتری کی طرف آئے گا جب ہم ڈسپلن کے ساتھ چلیں گے, جس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ریلیف نہیں, نہ پہلے تھی نہ ابھی جو ریلیف ہے وہ ہیڈ لائنس کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن کافی چیزیں جو ہیں وہ بھی, اور یہ کر بھی نہیں سکتے. دیکھیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ نے بہتر رکھنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اکانومی کے کل وجود میں ٹیکس کا حصہ بڑھانا ہے. تو اس کو بڑھانے کے لیے آپ جب تک ٹیکس بیس کو نہیں بڑھائیں گے, جب تک ٹیکس نیٹ کے اندر زیادہ لوگوں کو نہیں لے کر آئیں گے, تب تک آپ کسی ایک طرف تھوڑی بہتری لے کر آئیں گے, دوسری طرف تنگی لے کر آئیں گے. تو یہی سفر اس سال بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, اور خاص طور پہ جو مجھے لگتا ہے زیادہ ایک بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ بالکل نہ ہونے کے برابر کر دی ہے. تو یہ ایک بہت کنسرننگ چیز ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اگلے 1-2 سال کے اندر واقعی کوئی بڑی چینجز درکار ہیں, ورنہ یہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ڈی پی کے بھی اور ٹیکسز کے حوالے سے, ہم نے 7 سال میں کوئی 80% جو ہے وہ ریونیو کا ہدف تو ایف بی آر نے حاصل کر لیا, لیکن جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے وہ بمشکل 20% پہ وہ گئی ہے. تو اب یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. تو ایک طرف ٹیکس اہداف تو بڑھتے جا رہے ہیں, اس کو کسی نہ کسی طرح سے اچیو بھی کر لیا جاتا ہے کسی حد تک, لیکن جو دوسری طرف گروتھ ہے وہ نہیں بڑھ پا رہی. تو یہ کیا دونوں کے درمیان فرق ہے, اس کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے, اور اس بجٹ پہ خاص طور پہ اس کے بعد کچھ بہتری آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیں ایف بی آر جو ہے نا وہ تقریباً ہر سال, بلکہ کئی سالوں میں تو کیک کاٹتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا ہدف میٹ کر لیا ہے, تو پھر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیوں نہیں بڑھتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ٹارگیٹس کے اندر انفلیشن کا کئی دفعہ ایلیمنٹ, جو گروتھ آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کیونکہ آپ کی پورے اکانومی بڑھ رہی ہے, اس کے نمبرز بڑھ رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جب تک آپ کا 2 چیزیں میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں. ایک یہ کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وہ ایک بڑا سمپل سا رزلٹ ہے, وہ آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آنا چاہیے, جو کہ نہیں آ رہا. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے اندر ود ان ریونیو جو آپ کا پرسنٹیجز ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی کم ہونی چاہیے اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی زیادہ ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ سے جو انکم ٹیکس میں وصول کر رہے ہیں وہ زیادہ ایک آپ کے ملک کا طبقہ آنا چاہیے جو کہ انکم ٹیکس دے رہا ہو, نہ کہ یہ کہ آپ سیلز ٹیکس بڑھا رہے ہوں, پیٹرولیم لیوی بڑھا رہے ہوں. تو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ریونیوز تو بڑھ گئے, لیکن وہ ایک ٹیکس آرکیٹیکچر کو ٹھیک کرنے کی وجہ سے نہیں بڑھے, اور وہ جب تک نہیں ہوگا تو ہم ظاہر ہے کہ اکانومی اسی طرح چلتی رہے گی. اس کے بعد آپ نے صرف ٹیکسیشن نہیں ہے, ٹیکسیشن آپ اپنے ریسورسز اکٹھے کرتے ہیں ٹیکسیشن سے, اس کے بعد آپ نے ٹیکس کے ریسورسز کو خرچنا ہے. اگر آپ اس پیسے کو ضائع کر رہے ہیں, اگر آپ اس کو غلط منصوبوں پہ لگا رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس سے آپ گروتھ حاصل نہیں کر سکیں گے, اینڈ یہی کنٹینیو کی کری چیز. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو میں جاننا چاہوں گا, وفاقی اخراجات میں سودی ادائیگیوں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ حصہ ہے, معاشی پالیسیوں کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت گہرا مسئلہ ہے. اس کے اندر دونوں سائڈ جو ہیں ان کو سنجیدگی سے بیٹھنے کی ضرورت تھی, اپنے مسئلوں کو کریکٹ طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنے کی, اور وہ معذرت کے ساتھ مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا. آپ صبح سے یہ اگریمنٹ لے لیتے ہیں کہ وہ اخراجات میں کمی لے کر آئیں گے, وہ مطلب پہلی نظر میں بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ لیتی ہے آئی ایم ایف سے قرضے, پروونسل نہیں لیتا. تو جب وہ لیتی ہے اور پھر آپ نے جو قرضے, جب آپ نے 70% ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ آپ نے قرضے کی ادائیگی میں لگانی ہو یا 80%, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا ملک نہیں چلا سکتے. تو یہاں تک تو بیٹھ کے کچھ
آپس میں مل جل کے چیزوں کے مسئلے کا حل نکالنا تو ضروری تھا. لیکن اگر اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کم کر دی, تو ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کم کریں گے تو کل کو آپ کا ملک کیسے گرو کرے گا؟ اگر آپ نئی سڑکیں نہیں بنائیں گے, نئے پل نہیں بنائیں گے, اگر آپ فیکٹریاں نہیں لگائیں گے, اگر آپ جو بھی آپ کے اسکول نہیں بنائیں گے, آپ نئے ہسپتال نہیں بنائیں گے, اگر نئے پولیس اسٹیشن نہیں بنائیں گے, ان چیزوں کی وجہ ملک نہیں گرو کر سکتا. اور وہ تو آپ وقتی طور پہ اس کو سالو کر رہے ہیں. اس کے لیے ایک جس کو فسکل فیڈرلزم کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس ایک فارمولا کریٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے پروونسز کو کتنی ذمہ داری دینی ہے, اضلاع کو کتنی رسپانسبلٹی دینی ہے, جو کہ کوئی صوبہ اپنے اضلاع کو اپنی تحصیلوں تک ڈیولوشن نہیں کر رہا. اور جو فیڈریشن ہے اس کی ذمہ داریاں کدھر ہیں؟ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ ایک مینڈیٹ, ایک ڈائریکٹو دے رہا ہو, اس نے جو اپنی منسٹریز بند کر دی ہیں, اس نے جو اپنے پیسے بچانے ہیں, اس نے جو اپنے ڈسکوز کے اندر جو آپ کے لائن لاسز ہو رہے ہیں, جو آپ کے اسٹیٹ اور انٹرپرائزز میں جو لاسز ہو رہے ہیں, اس کی ذمہ دار تو فیڈرل گورنمنٹ ہے. تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر بالکل بات نہیں ہو رہی. اچھا, ایک چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, پرائیویٹ سیکٹر جو لیڈ گروتھ ہے, اس کی کوئی واضح حکمت عملی اس بجٹ میں آپ کو نظر آئی ہے؟ دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر کیا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر آپ کا صرف اسٹاک ایکسچینج والا فرم نہیں ہے, وہ صرف 8 یا 10% ہے. آپ کی پوری معیشت ہے. جی ہاں. اور پوری معیشت کی ہیلتھ کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ آپ کسی ایک انڈسٹری کو یا کسی ایک ٹائپ کے فرم کو صرف بینیفٹ نہیں دیتے, آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. وہ انوائرمنٹ میری نظر میں ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہی مجھے. آپ انویسٹمنٹس دیکھیں کہ پاکستان کی انویسٹمنٹس جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 14% پر ہے. اس میں سے 7-8% ہے جو ریمیٹنسز میں آتا ہے. یعنی کہ پاکستان اپنے بارڈرز کے اندر, جو ہم لوگ جہاں پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں, وہ 100 میں سے صرف 6 روپے سرمایہ بچا کے انویسٹ کر رہا ہے کہ کل کو کوئی ہم نے صنعت کاری کرنی ہے, کل کو ہم نے کوئی مشین لگانی ہے, کچھ اور ایسا کرنا ہے. اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم لوگ ہیں بڑے فضول خرچ لوگ ہیں. یہ ایک میکرو اکنامک چیز ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی بینکنگ سیکٹر کو امپروو کرنا, گرو کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیبلٹی کریٹ کرنا, اور گورنمنٹ کے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے, اس کو کم کرنا. یہ 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی جو آپ نے کرنی ہے اگر آپ اپنا انویسٹمنٹ ریشو بڑھانا چاہتے ہیں. اس کے بغیر گروتھ نہیں ہو سکتی, اس کے بغیر پرائیویٹ سیکٹر نہیں گرو کر سکتا. ہاں, آپ ایک سیکٹر کو, ایک انڈسٹری کو, ایک شہر کو فیور دے دیں گے, لیکن آپ کی معیشت بحیثیت کل ایک ہول کے طور پر گرو نہیں کر سکتی جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, اور اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا. صحیح, بالکل. اچھا, آپ آج کے بجٹ کے حوالے سے کہ IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے حکومت کا یہ بجٹ, ڈاکٹر صاحب کہاں ریٹ کریں گے آج کے اس بجٹ کو, کہ IMF کی بھی ایک جو پاکستان کے ساتھ ہے ریلیشن اس بجٹ کے ساتھ, اور پاکستانی حکومت کے اوپر بھی, اور عالمی طور پہ اس وقت جو ایک پورا پریشر ہے پاکستان کے روپے پہ بھی, اور امپورٹ بل بڑا ہوا ہے, اس میں کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ یہ آپ لوگ نا ٹی وی چینلز پہ روز بیٹھ کے یہ کہتے ہیں, اور سیاستدانوں نے اس چیز کو بڑھایا ہوا ہے کہ جی آپ کا IMF نے یہ کر دیا. IMF کو کون لے کر آتا ہے؟ حکومت لے کر آتی ہے. ہم ڈیفالٹ کرنے لگے ہیں, پلیز آ کے ہمیں بچاؤ. بالکل. تو حکومت تو ہماری ہے, ہم ڈیفالٹ پہ کہاں سے پہنچے تھے؟ کیونکہ آپ نے اتنا خرچہ تھا جتنا آپ کے پاس ٹیکس کلیکشن نہیں ہوا تھا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہیں. تو IMF جب آتی ہے, IMF کے اور مسئلے ضرور ہیں, لیکن وہ ٹیکنیکلی کئی دفعہ بہت صحیح چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر قرضہ جمع کر لیا ہے,